محمد وآل محمد. جو بغض آل محمد میں مر گیا شوکت، جو بغض آل محمد مر گیا شوکت، کوئی بھی دور ہو بس وہ یزید ہوتا ہے، اور لبوں پہ نام علی اور ہاتھ سینے پر، جو اس طرح سے گیا وہ شہید ہوتا ہے. صلوات چھوٹی سی آقا صاحب محمد والے بہت لمبا نہیں ہو جائے کیونکہ ٹائم ہو گیا. بسم اللہ کریں، بسم اللہ بس ٹھیک ہے جی، میری قبولیت ہو گئی. جیسے ہی ہم لوگ کربلا میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ہوٹل گئے، آرام کیا. آرام کرنے کے بعد حرمین کی زیارت کے لیے نکلے. ہمارے ہوٹل کا نام تھا مکارم العباس. یہ تقریباً باب بغداد پہ تھا اور تھوڑا فاصلے پر تھا، نہ چندان. تو ہم ہوٹل سے ابھی نکلے ہیں اور حرم کی طرف رواں دواں ہیں، اور سب سے پہلے ہم زیارت کریں گے مولا غازی عباس کی حرم کی، اور اس کے بعد ہم امام حسین کی حرم کی زیارت کریں گے. یہ ہمارے ہوٹل سے حرم کے فاصلے کے درمیان یہ بازار ہے، دکانیں ہیں، اور یہ ہمارے دائیں طرف کنسٹرکشن کا جو ہے وہ مرحلہ چل رہا ہے، ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے. حرم سے ہمارے ہوٹل سے حرم تک اگر پیادل انسان آئے تو تقریباً راستہ بنتا ہے 5 منٹ کا سفر. مولا غازی عباس کے حرم تک اور 2-3 کافی ہوگا مولا امام حسین کے حرم تک. امام جعفر صادق فرمانے عمي العباس ناصر البصیرہ وصلب الایمان. ہم فرمودن کہ عباس خیلی آدم فهمیده بود و ته ایمان رو درک کرده. حضرت ابوالفضل عباس کا بہت بڑا مقام ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اور دین کو لے لیا. اور اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں ایک آدمی نے امام زین العابدین کے سامنے غازی عباس کا نام لیا. امام احترام کے لیے کھڑے ہو، اس نے دوبارہ نام لیا، دوبارہ احترام کے لیے کھڑے ہو، اور کہا شخص میرا امتحان نہ لے، تو اگر میرے چچا کا 1000 بار نام لے گا نا تو میں احترام کے لیے کھڑا ہوں. ایک نفر آمد مدینے جلوه امام زین العابدین، اسم حضرت ابوالفضل عباس را برد. امام برای احترام ابوالفضل بلند شده جای خود که دوباره اسم ابوالفضل را برد، دوباره بلند شد. گفت ای شخص از من امتحان نگیرید، ما را مورد آزمایش قرار ندید. اگر 1000 دفعه اسم عموم میارید، کاکام میارید، من برای احترام کاکام بلند میشم. خیلی مقام بلند بود. روز عاشورا چی کار کرد؟ آمدن شمر آمد گفت که ابوالفضل به طرف ما پیسه میدیم، پول به شما میدیم، شما را کماندر میسازیم. گفت نه، ما حسین را تمام نمیزنم. 9 محرم دشمن حمله ور شد. ابوالفضل جلو رفت، گفت چی کار داری؟ گفت میخوام جنگ را شروع کنید. گفت یک کم تحمل کنید، درنگ کنید، من از مولا امام حسین اجازه بگیرم بعد شما را خبر میسازم. امام حسین گفتم به من میگیم ما یک شب مولد میخوایم، فرصت میخوایم، یک شب میخوایم عبادت کنیم.
ابوالفضل صبح نیمه شب عاشور بود، دو تا سپاهی دشمن نزدیک شدن به خیمه امام حسین. سریع آمد ابوالفضل جلو اینا را گرفت. چی کار داری؟ گفتن میخوایم با امام حسین ملاقات کنیم. گفت من نمیذارم، کفش را در بیاری، شمشیر را تعبیر من بدی بعد میذارم. گفت چرا؟ نمیخوام تا موقعی زنده هستم یکی این ضرری برسانه به بچه امام حسین. ممکنه با صدای شمشیرهایتون بچه امام حسین به گریه بیافتم. شب عاشور بود، دور میزد خیمه را چوکیداری میداد. زهیر که این آمد بود ابوالفضل واسطی کار دارم بهت. گفت این فرصت حرف زدن نیست. گفت نه از بابات میخوام حرفی بزنم. گفت چه حرفی داری؟ گفت میدونین بابات چرا از شما را از خدا خواسته بود؟ و میدانم به خاطر همین روز از خدا خواسته بود میام از حسین پاسداری کنم، حسین را خیال کنم. روز عاشور موقعی که ابوالفضل افتاد به زمین، امام حسین رفتن با سرش را به آغوش گرفتن، گفتن مردم بفهمید الان چشمی از این جهان فرو بسته. تا موقعی که زنده بود یک عده‌ای تا هنوز ترس از عباس نخوابیدن و یک عده‌ای به خاطر عباس بیغم میخوابیدن و اونایی که تا هنوز بیغم بودن بعد از این نخواهند خوابید و اونایی که ترس از عباس میخوابیدن بعد از این بیدار میموندن بعد از این میخوابند. روز عاشور بود. بیبی رقیه آمد پیش ابوالفضل، گفت ابوالفضل عمو جان میتونی برای بچه آب بیاری؟ ببینید که زبانهشون خوش شده، آب میخوان. گفت که رقیه جان از بابات اجازه بگیری من حاضر هستم. راه افتادن طرف امام حسین. رقیه گفت بابا جان ابوالفضل را اجازه بدی که آب بیاره. گفت که الان اجازه میخواید، فردا اگر مشکلی پیش میاد بعد از من گله نکنید. چیکار کرد؟ ابوالفضل اجازه یافت، طرف نهر فرات روانه شد. این پرچم بلند بود، بچه ها به پرچم نگاه میکردن. رقیه به بچه ها تسلی میداد، ببینید بچه ها نگران نباشید، الان تشنگی شما رفع خواهد شد. این عمو هم رسیده به آب. موقعی ابوالفضل به آب رسید، آب را به دست گرفت، میخواست بنوشه ولی یک دفعه به یاد تشنگی حسین افتاد. مومنین ببینید موقعی که آب انسان به دست میگیره قیافه‌اش تو آب دیده میشه، ولی ابوالفضل میدونه چه چیزی دید؟ رقیه را دید تو آب که تشنه لبه، دید که حسین تشنه لبه. گفت حسین جان میتونه آب بخورم ولی نمیخورم. آب رو به زمین انداخت، طرف خیام روانه شد. این آمدن دور عباس را گرفتن، یکی نیزه میزد، یکی تیر میزد. این مشکیزش مشک آب طرف راستی بوده، این را آمدن از بدنش جدا کردن، طرف چپش گرفت این را جدا کردن، به دندون گرفت. صدای بلند شد برای دعا، خدایا مرا معاف بداری، میخوام دعا کنم ولی دست ندارم که بالا بیارم. خدایا یک کاری بشه که یا به بچه برسه. هنوز رقیه هر درخواستی داشته من اونا نگفتم، نمیشه امروز بهش آب نرسونم. خدا گفت ابوالفضل ما نمیتونیم دعایت قبول کنیم ولی تو را بابل هوایت میسازیم، هر کس که تو را قسم میده دعا میکنه دعایش قبول خواهد شد. ابوالفضل راه افتاد به این امید که آب به خیمه میرسه. یکی آمد یک نیزه به سر ابوالفضل به گردن اسب آویزون شد. تیر میزدن، نیزه میزدن به زمین که آمد امام حسین دوید سر ابوالفضل به آغوش گرفت. ابوالفضل جان وصیتی دارید، نصیحتی دارید، کاری دارید دیگه؟ گفت یک کار دارم، این جنازه به خیمه نبرید. من چون از رقیه شرمنده میشم، به شهادت میدم آب کار. موقعی که به خیام خبر شهادت ابوالفضل رسید، بیبی زمان همه بیبی را جمع. دو بیبی ها از موقعی که مدینه راه افتادی شما نگران حجابتون بودی. من قول داده بودم تا موقعی که ابوالفضل هم هستش هیچ مشکلی برای حجابتون پیش نمیاد. الان از اون قول دستوردار میشم، ابوالفضل هم نمونده. مولا غازی عباس وہ عظیم ہستی ہیں
جب شہید ہوئے نا امام حسین نے پتہ کیا کہا؟ جو آنکھ اس سے پہلے بیگم ہو کر سوتی تھی غازی اس کے بعد بیگم ہو کر نہیں سو سکتی، اور جو آنکھ تیرے ڈر کی وجہ سے اس کے پہلے بیگم ہو کر سوتی تھی، بیگم ہو کر سوتی تھی، جو ڈر کی وجہ سے جاگتی تھی، اب اس کے بعد اس کی پوزیشن تبدیل ہو جائے گی، دشمن خوش ہوگا غازی اور میرے بچے پریشان ہو جائیں گے۔ 9 محرم کو دشمن نے حملہ کیا، غازی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنے مولا اور آقا سے اجازت لے کر۔ کہا مولا کہہ رہے ہیں ہم جنگ چاہتے ہیں، کہا ان سے ایک رات کی مہلت۔ کہا مولا مہلت غازی کے لیے مناسب نہیں ہے، کہا میرا حکم ہے۔ کہا آپ کا حکم ہے، آنکھوں پر سر آنکھوں پر میں قبول کرتا ہوں۔ دشمن سے کہا میرے مولا کہہ رہے رات کی مہلت چاہیے، عبادت کرنا چاہتے ہیں، مہلت ملی ہے۔ پوری رات غازی عباس خیموں کا پہرا لگاتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھا دشمن کے 2 سپاہی امام حسین کے خیمے کے قریب آ کر غازی نے کہا رک جاؤ، میرے ہوتے ہوئے امام کے خیمے کے قریب نہیں آ سکتے ہو۔ کہا ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے۔ کہا اپنے جوتے اتارو، اپنا اسلحہ میرے حوالے کرو، اب چلو امام کے پاس۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نہیں چاہتے۔ کہا میں نہیں چاہتا ہوں میری موجودگی میں تمہاری تلواروں کی آوازوں کی وجہ سے سکینہ کو پریشانی ہو، حسین کے بچے پریشان ہو جائیں۔ عاشورہ کا دن آ گیا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، تمام بچے اکٹھے ہوئے بیوی سکینہ کے پاس۔ کہا سکینہ اپنے چچا کو کہیں کہ ہمارے لیے پانی لائیں۔ بیوی سکینہ آئیں، کہا چچا پانی لے آئے۔ کہا اپنے بابا سے اجازت لو۔ بابا کے پاس آئے، کہا سکینہ نے بابا چچا کو اجازت دے پانی لے آئے۔ کہ سکینہ آج چچا کے لیے اجازت مانگ رہی ہو، لیکن جب کل نہیں ہوگا نا دشمن تماچے مارے گا، دور تیرے چھینے گا، پھر گلا نہ کرنا۔ اجازت ملی۔ کہا غازی تو نے لڑنا نہیں ہے، صرف پانی لانا ہے۔ اب پرچم لے کر چلے اور پرچم دور سے دکھائی دیتا تھا۔ بیوی سکینہ کہتی تھی بچوں نہ گھبرانا، میرا چچا بھی نہر پر پہنچ گیا ہے۔ نہر پر پہنچا، ذرا پرچم جھکا، کہا ابھی پانی بھر رہا ہے اس لیے پرچم جھک گیا ہے۔ پانی بھرا، غازی عباس نے چلو میں پانی لیا۔ مومنین اکرام، جو آدمی پانی لیتے ہیں نا چلو میں، اسے اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے، لیکن غازی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائی دیا۔ سکینہ دکھائی دی، امام حسین دکھائی دیے، اور بچے دکھائی دیے جو آواز دے رہے ہیں اللہ آتش اللہ آتش، کہ ہم پیاسے ہیں، ہمارے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، زبانیں خشک ہو گئی ہیں۔ غازی نے پانی کو پھینکا، مشکیزہ بھرا، اب خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ دائیں بازو میں مشکیزہ، ایک ظالم نے دائیں بازو قلم، بائیں بازو میں لیا، بائیں بازو قلم کیا، دانتوں میں لیا مشکیزہ، دعا کی خدایا کسی طرح یہ پانی خیام میں پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے سر میں ایسا گرز مارا، غازی گھوڑے کی گردن میں جھک گئے۔ تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، اس طرح کوئی بے کس آدمی ہوتا ہے نا اس کو ظالم گھیرے میں لے اور گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ مومنین اکرام، جب آدمی سواری سے گرتا ہے نا بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ مجھے علم نہیں مولا غازی نے کس چیز کا سہارا لیا، زمین پر آئے۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، غازی کی سر کو گود میں لیا، آنکھیں صاف کی، کہا غازی کوئی وصیت ہو، کوئی نصیحت ہو؟ کہا میری ایک ہی وصیت ہے، میری لاش کو قیام میں نہ لے جانا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لانے کا، میں نہیں لا سکا ہوں۔ اب امام حسین نے لاش کو وہیں چھوڑا، خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خیمے کے پاس پہنچے نا سکینہ سامنے آ گئی، کہا یا ابا حل لکا علم بعمی العباس، بابا جان آپ کو چچا کا کوئی علم ہے؟ قد وعدنی بالماء، مجھے وعدہ کیا تھا چچا نے پانی لاؤں گا۔ بچے انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اور میرے چچا نے آج تک جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ امام نے کچھ نہیں کہا غازی نہیں بول سکے۔ سکینہ کو کیا کہیں، کیا جواب دیں؟
ولا لا نقول لك قوم الظالمين. يلا الان هو من طرف قبر ابو الفضل زيارة ما بكر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله والسلام ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين وعباد الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتضي وتروح عليه. يا ابن رسول يا ابن أمير المؤمنين وأشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنسيان لخلق النبي المرسل الصدق المنتقد والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتدي رضاك الله عن الرسول وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات. أفصل الجزاء بما صبرت واحتسبت وعن الساعة نعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك لعن الله من جهلك حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات وأنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم وجئت فيا ابن أمير المؤمنين وافدا عليكم وقلبي مسلم لكم وأنا لكم تابع ونصرتي لكم مؤدة حتى يحكم الله خير الحاكمين معكم ومعكم لا مع عدوكم إني بكم وبإياكم من المؤمنين فبمن خلفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد لا تدعني في هذا المكان المقرب والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا مرضا إلا شفيت ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا شملا إلا جمعت ولا غائبا إلا حفظت وأدنيت ولا حاجة من الحوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها سلام إلا قضيتها يا أرحم الراحمين صلوات. اللهم صل على محمد. دستار بالا بیاری بدو. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا تجھے واسطہ ابوالفضل کی عظمت تجھے واسطہ ابوالفضل کے کٹے ہوئے باقی تجھے واسطہ ابوالفضل کی مظلومیت کا یا اللہ آنے والی زائرین زائرات کی حاضری کو قبول کرو. گناہوں کی بخشش فرما. بیماروں کی شفا کاملہ وائلہ کر. تنگستوں کی تنگستی کو برطرف کر. جن لوگوں نے دعاؤں کی نکالو تو دعاؤں کو مستجاب کر. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں ابوالفضل کی زیارت کے لیے امام حسین کی زیارت کے لیے یا اللہ نہیں آ سکتے ان کی توفیقات میں رکھیں ان کو بھی آنے کی توفیق عطا کر. جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے یا اللہ ان سے بھی قبول کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص و صلوات. أنا قلت لك عبد الحسن لا عاود ولا أنا السلام عليكم.
بدون شبیه در کراری اگر زینبی روشنی صبح بدون شبیه در کراری اگر زینبی خواست که غم دست تو بندد ولی غم که بود در بر دخت علی خواست که غم دست تو بندد ولی غم که بود در بر دخت علی غم که بود در بر دخت علی آن همه غم دیدن و چون گل شدن دشت خزان دیدن و بلبل شدن آن همه غم دیدن و چون گل شدن کربلا میخوام ابوالفضل کربلا این کن ابوالفضل کربلا این کن چلیں ابھی آبی ندارم جز اشک مجھ سے ممکن نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب جس کا بندہ ہو علی سا جس کا بندہ ہو علی سا اس کا خدا کیا ہوگا اور محمد علی بیت محمد صلوات جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے اور جب چینی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے آؤ لے شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بہر تعظیم
میرا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، کربلا میں جو جائے گی زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور جب مدینے میں جائے گی زینب، اور جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، اور جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، پر محمد علی بیت محمد صلی اللہ علیہ اینجا خیمگاه است، خیمه های اهل بیت اینجا بوده، یکم جلوی خیمه های اهل بیت اینجا قرار داشته. 2 محرم امام حسین خیمه‌اش را کنار نهر فرات زد، لشکر یزید گفت ما نمیذاریم کنار آب خیمه داشته باشیم، خیمه را از اینجا برداشتن اینجا آوردن. شب عاشور این خیمه ها غوغا بود. خیمه امام حسین یک دفعه ہمارا جمع کرد، امام حسین چراغا را گل کرد، گفت هر کس میخوای برید برید، گفتن نمیخوایم بریم. این خیمه ها روز عاشور موقعی که همه شهید شدن، امام حسین صدا داد ای علی اکبر جان کجایی، قاسم کجایی، ابوالفضل کجایی. موقعی که جوابی نشنید به یکی خیمه رفت، خیمه ابوالفضل رفت دید ابوالفضل نیست، خیمه قاسم رفت دید قاسم نیست. بعد برگشت همه بیبی‌ها را در این خیمه جمع کرد و گفت من دارم میرم. بیبی‌ها دور امام حسین را گرفتن، همه را امام حسین تسلی میداد، میگفت گریه نکنید، صبر کنید، پریشان نشید. ولی یک دفعه نگاهش افتاد به بیبی رقیه، خودش زار زار گریه کرد. گفت رقیه جان چرا گریه میکنی؟ گفت از یتیمی میترسم. میگن یتیم، ولی نمیفهمن یتیم یعنی چی. عاشورا که گذشت امام حسین از این خیمه ودا کرد، طرف میدان را شهید شد. شام غریبان این خیمه را آتش زدن. موقعی که خیمه آتش میگرفت، بیبی از اون خیمه به خیمه دیگه میرفتن، اون خیمه آتش میگرفت، بیبی را خیمه سوم میرفتن. آخر سر خیمه امام حسین زین العابدین جمع شدن. گفتن امام به من بگی چیکار کنیم؟ در این خیمه بمونیم بسوزیم؟
امام کو فرار کنید از خیمه بی بی یکی بیرون می آمدند. یک شخص ایستاده بود گفت من دیدم که بی بی زینب قرار نداشت که به خیمه آتش گرفته میرفت. آتش شعله‌ور بود میرفت به خیمه آتش. من گفت جلو رفتم پرسیدم بی بی جان آیا چیز قیمتی تو خیمه مونده که آتش را پروا نمی کنید؟ به خیمه میرید میبینید که آتش گفت بیمارم سجادم تو خیمه مونده که نمیتونه راه بره. بعد بی بی یک دفعه آتش عبور کرد داخل خیمه رفت. موقعی که برگشت امام زین العابدین را گشته خودش سوار کرده بود بیرون آورد. اما خیمه آتش گرفتن، سوخت خیمه همه سوخته بود. بی بی زینب اینجا استاد شده بود که پیره میداد نگمانی میکرد. دید که یک سواری در میه، اسب سوار در میه. این دید که اسب سوار میاد صدا داد زینب گفت هر کی هستید برگردید، ما هرچه داشتیم شما غارت کردید، چیزی نمونده، چیزی که ما داریم فردا خودمون تسلیم بکنیم. الان بچه کوچک اینا خوابیدن، اینا 10 روز اینا خوابیدن، 10 روز تشنیگی کشیدن، بذاری اینا بخوابن. بعد دید که این اسب سوار بعدم نزدیک شد. بعد بیبی گفت برگردید من میگم. بعد این اسب سوار دوباره نزدیک شد، به نزدیکی آمد لغام اسب را گرفت. بیبی زینب گفت اگر بر نگردی من کربلا را خیبر میسازم. میدانی من دختر کیم؟ من دختر علی مرتضی هستم. موقعی حرف زد بیبی زینب این سواری که دو اسب بود نقابش را برداشت. بیبی زینب دید که امام علیه پدرش. گفت دخترم نگران نباشی، پدرت آمده علی، پریشان نباشی، من هم هستم. و بابا جان آمدی ولی دیر آمدی، برادرم کشته شد. بابا جان نبینی خیمه را آتش زدن؟ بابا کجا بودی؟ اینا آمدن حجاب های ما را کشید. یہ جو خیمے آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 2 محرم کے امام حسین نے پانی کے قریب خیمہ لگایا. تو ظالم نے کہا پانی کے قریب آپ کو خیمہ نہیں لگانا. غازی عباس نے لائن کھینچ دی، کہا کہ ہم خیمہ نہیں اکھاڑیں گے، جس کو جرت ہے اس لائن سے آگے آئے. امام حسین نے کہا غازی نہ روکو ان کو، ہم خیمے اکھاڑتے ہیں کہ مسافر کا کیا ہے، یہاں خیمہ لگا لیں. خیمے اکھاڑے گئے، یہاں خیمے لگائے. شب عاشور کو ان خیموں میں بی بی ام لیلہ علی اکبر سے بات کر رہی، ام رباب علی اصغر سے بات کر رہی، قاسم کی ماں قاسم کو سمجھا رہی. اس خیمے میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا تم چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا نا، پھر کہا علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو. چراغ بجھایا گیا، دوبارہ جلایا گیا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا. عاشورہ کے دن سارے مارے گئے نا، تو امام حسین نے آواز دی میرا قاسم کہاں ہے، تو میرا علی اکبر کہاں ہے، تو میرا اون محمد کہاں ہے. پھر ایک ایک خیمے میں آئے، دیکھا کوئی نہیں ملا. کہا میرے ساتھیوں کہاں ہو تم؟ میں آواز دے رہا ہوں، میرے آواز پر تم جواب نہیں دے رہے. پھر امام حسین نے بیویوں کو اس خیمے میں جمع کیا. وَجَمَعَهُنَّ وَبَكَىٰ عَلَيْهُنَّ. یہاں بیویاں جمع تھی، بیویاں رو رہی تھی، امام حسین تسلی دے رہے تھے. لیکن ایک دفعہ جب امام کی نگاہ بی بی سکینہ پر پڑی، امام نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. زار و قطار رونا شروع کر دیا. بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ بابا جان ہمیں آپ یہاں لائے، ہمیں مدینہ پلٹا دیں، پھر میدان کی طرف جائیں. اس خیمے سے امام رخصت ہوئے، اب جانا چاہتے تھے تو بہن نے آواز دی یا اخی مہلن مہلا، بھیا ذرا رک جا، میں ماں کی وصیت بجا لانا چاہتی ہوں. امام پلٹے اور کہا یا اختیہ آتینی بثوب ندیک، مجھے کوئی پرانا لباس لا کر دے دے. کہا بھیا پرانا لباس کیوں مانگ رہا؟ تو وہ تھا ماں سے نیا لباس مانگا کرتا تھا، اور جب ماں کے پاس نہیں ہوتا تھا جنت سے آ جایا کرتا تھا. کیوں پرانا لباس مانگ رہا ہے؟ چاہتا ہوں کہ میرے بدن پر لباس باقی رہ جائے. امام حسین ان خیموں سے باہر نکلے ہیں، گھوڑے پر سوار تھے.
یہاں سے گزرنے لگے ہیں، گھوڑا رک گیا۔ امام نے کہا اے ذوالجلال کیوں رک گیا ہے؟ میں نے تمہیں اس آج کے دن کے لیے پالا تھا کہ تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیے۔ بے زبان نے اپنی زبان میں کہا مولا میرے پاؤں میں دیکھیں، میں تو چلنا چاہتا ہوں۔ امام کے دیکھتے سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا، گھوڑا مجھے یتیم نہ کرنا۔ جب امام نے کہا آپ نے کہا بیٹی مسافر کا راستہ نہ روکو، محمد مصطفیٰ میرا انتظار کر رہے ہیں، بابا علی انتظار کر رہے ہیں، وہ میری دکھیا ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا بابا اس وقت نہیں جانے دوں گی جب تک آپ نیچے نہیں آئیں گے، مجھے گود میں نہیں لیں گے۔ امام نے گود میں لیا، اجازت دی، امام میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب بیویاں ساری انتظار پہ تھی کہ امام واپس آئیں گے، لیکن کیا ہوا عصر عاشور کو کیا دیکھتی ہے؟ ایک دفعہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ جب ایک خیمے کو آگ لگتی نا بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، اس کو آگ لگتی بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ آخر میں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس میں بیویاں جمع ہوئی، کہا وہ وقت کے امام ہے ہمیں حکم دے کیا کرے؟ کہا بیویوں اپنی جان بچاؤ۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی آگ کی پرواہ کیے بغیر بار بار جلتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے کہا بیوی کیا تیری قیمتی چیز کو خیام میں رہ گئی ہے؟ کہا میرا سجاد خیام میں رہ گیا ہے جو چلنے سے لاچار ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیوی ایک دفعہ آگ کی پرواہ کیے بغیر جلتے ہوئے خیمے میں گئی، جب واپس آئی کہ اس کے کندھوں پر کی مہار تھا۔ اب خیمے جل گئے، اب ان جلے ہوئے خیموں کے پاس بیوی زینب پھیرا دے رہی ہے، کہا کلثوم آؤ مل کر بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا دیکھتی ہے بیوی زینب؟ دور سے ایک گھوڑا سوار آتا ہوا دکھائی دیا، بیوی نے آواز دی ہے جو سے شخص واپس چلا جا، میں نے بڑی مشکل سے بچوں کو سلایا ہے، جو مال ہمارے پاس بچا ہے نا کل ہم دے دیں گے۔ کہ گھوڑا سوار آگے بڑھا، جب آگے بڑھا نا بیوی نے لگام پکڑی، کہا میں علی کی بیٹی زینب بول رہی ہوں، اگر ایک قدم آگے تو نے بڑھایا نا تو میں آج کربلا کو خیبر بنا دوں۔ جب یہ کہا نا بیوی نے، امام علی نے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ کیا دیکھتی ہیں علی علیہ السلام؟ کہا بابا دیر سے آئے آپ کیوں اس وقت نہیں آئے جب میرا بھائی پیاسا شہید ہو گیا؟ اس وقت کیوں نہیں آئے جب خیموں کو آگ لگی؟ کہا بیٹی میں دیکھنے آئے ہوں کہ علی کی بیٹی جب جلے ہوئے خیموں کے پاس کس طرح بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ از گناهان ما در گذر نکنید، اموات ما را ببخش و بیامرز. کسانی که التماس دعا گفتن از ما مستجاب بگردید. یا الله تو غفور رحیم هستی، ما را توفیق بده که بتوانیم دوباره به این زیارت قائل بیاییم. یا الله تو را قسم میدیم به خیام، تو را قسم میدیم به خیام‌های سوخته اهل بیت. این خانم‌ها، دخترها، خواهرها تشریف آوردن، برادرها تشریف آوردن، هر حاجت و حاجت برآورده بگن. کسانی که التماس دعا گفتند جناب بپذیر. یا الله تو غفور رحیم هستی، به توفیقات ما بیافزا، به اولاد ما هم توفیق بده که این زیارت بیایم. در سینه ما این محبت اهل بیت است، بتوانیم این محبت را به اولاد ما منتقل کنیم. یا الله ہمیں توفیق دے این اہل بیت کی جو محبت اپنے بچوں تک، آئندہ نسلوں تک پہنچا سکے. یا اللہ تو غفور رحیم، جو فیملی کی نسبت پریشان ان کی شان کو سالم تبدیل کریں. یا اللہ رضا خان کی جو حاجت ہے ان کی حاجت کو پروردہ فرما، ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، ایسی حاجتیں ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ہمارے دل میں ہیں، ان کو بھی تو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. Gelir karlar
دشت خزان دیدن و بلبل شدن، آن همه غم دیدن و چون گل شدن. دشت خزان دیدن و بلبل شدن، آنچه تو کردی به صف کربلا، کرده مخلوق بود یا خدا، کرده مخلوق بود یا خدا. روشنی صبح بدون شبیه، حیدر کراری اگر زینبی. 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 خواست که غم دست تو بندد، ولی غم که بود در بر دخت علی. خواست که غم دست تو بندد، ولی غم که بود در بر دخت علی. غم برای اونایی که اول صبح ناله نکردی، گل پژمرده زینب منم من. آخ بگم یه جمله برای بلبل شدن، آن همه غم دیدن و چون گل شدن. دشت خزان دیدن و بلبل شدن، آنچه تو کردی به صف کربلا، کرده مخلوق بود یا خدا، کرده مخلوق بود